अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तमाम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले शहर चंगेरी दावनगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक ताल्लुक़ में मदरसा हज़रत मोहब्बत शाह मस्तान कादरी के अंदर एक देवबंदी आलिम से हमारी बहस हुई। हम चूँकि उलमाए बरेली हैं, हम चूँकि उलमाए बरेली में शामिल हैं और वो देवबंदी आलिम यहाँ पर आए, उनसे हमारी बहस हुई। बहस का मकसद ये था, अभी 11वीं शरीफ, जिसको हमारे उर्फ में बड़ी 11वीं शरीफ भी बोलते हैं, 11वीं शरीफ के मौके पर कुतुब चंगेरी हज़रत सैयदना सरकार मोहब्बत शाह मस्तान कादरी अलैहि रहमत व रिदवान के मज़ार शरीफ पर मुसलमानों ने एक बड़ी तादाद में 56 बकरे यानी 50 पर 6 56 बकरे हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में ज़िबा किए। अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, हुज़ूर गौसे पाक की मोहब्बत में 11वीं के सिलसिले में ज़िबा करने के बाद वो खाना तक़सीम हुआ और पूरे शहर ने, बल्कि अतराफ़ के गाँव खेड़े करिए जितने भी हैं, बहुत सारे लोगों ने आकर के वो खाना तबर्रुकन खाया। ये सब मामला होने के बाद वो देवबंदी आलिम जो हमारे पास आए थे, उन्होंने अपनी मस्जिद में बयान दिया था कि ये सब जो काम हुए हैं और मज़ार पर जो बकरे ज़िबा हुए हैं, इनका गोश्त खाना हराम है। जब ये बात हम तक पहुंची तो हमने व्हाट्सएप पर चैटिंग के ज़रिए उनसे इसको दरियाफ्त किया कि आपने ऐसा बयान किया है। तो उन्होंने हमें चैटिंग में जवाब दिया कि जो बकरे या गाय जो भी हलाल जानवर हैं, अगर मज़ार पर, मंदिर पर, उर्स में, मेलों में अगर ज़िबा किए जाएं, चाहे उस पर अल्लाह का नाम ही लिया जाए, तब भी वो हराम रहते हैं। तो व्हाट्सएप पर चैटिंग के ज़रिए उन्होंने ये तौज़ीह की। तो हमने उनसे ये कहा कि आपने जो ये बताया है कि मज़ार पर, मंदिर पर, मेलों में, उर्स में अल्लाह का नाम लेकर अगर कोई ज़िबाह करे तब भी वो जानवर हराम होता है, ज़रा आप इस पर कोई दलील पेश करेंगे? तो मौलवी सालिम मंजर कासमी जो देवबंदी आलिम हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप हमारे घर पर तशरीफ़ लाएं, हम आपको उसका जवाब देंगे। हमने उनसे ये कहा कि हम आपके घर नहीं आ सकते, आप ऐसा करें कि हमारे मदरसे में हज़रत मोहब्बत शाह मस्तान कादरी के नाम से मदरसा है, आप इसमें तशरीफ़ लाएं, यहाँ किताबें भी मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप जवाब दे दें। उन्होंने बिला किसी गुरेज हमारी दावत को कबूल किया और वो यहाँ पर आए। आने के बाद, जैसा कि वीडियो में जाहिर है, हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए, आपने जो ये कहा कि अल्लाह के नाम पर अगर कोई ज़िबा करे मज़ार पर या मंदिर पर या उर्स में, जहाँ भी, तो वह हराम होता है, इस पर कोई दलील है आपके पास? तो उन्होंने दलील नहीं दी। दलील देने के बजाय वो अपने मौजू घुमाते रहे और फिर वो इस्तिआनत के मौजू पर आ गए। अब हम आपको पहले दिखाई देते हैं कि मज़ार पर ज़िबा करने का मामला क्या है। ये हमारे पास है, इसको उठाओ जरा, फतावा आलमगीरी शरीफ। फतावा आलमगीरी शरीफ ये ऐसी किताब है कि इस किताब से देवबंदी और सुन्नी दोनों के मदारिस में इस किताब से फतवा दिया जाता है। फतावा आलमगीरी शरीफ किताबुल दबाइह, इसके अंदर मौजूद है, मुस्लिमुन ज़बहा शातुल मजूसिय्ये लिबैते नारिहिम अविल काफिरो लिआलिहतिहिम तो कल लिअन्नहु सम्मयल्लाहु तआला
वयुक्रहु लिलमुस्लिमी कदा फित तातार खानिया नाकिलन अन जामिउल फतावा। फतावा आलमगीरी शरीफ के अंदर है कि अगर कोई मुसलमान कोई बकरी काफिर की ज़िबाह करे, यानी अगर किसी काफिर ने कोई बकरा अपने बुतों के नाम से पाल रखा है मंदिर में ज़िबाह करने के लिए, और मुसलमान ने उस बकरे को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबाह कर दिया, ये इसके अंदर मसला मौजूद है कि अगर किसी काफिर ने अपने माबूदों के लिए वो बकरा रखा हुआ था या मजूसी ने रखा हुआ था और मुसलमान ने अल्लाह का नाम लेकर के उस बकरे को ज़िबाह कर दिया, तो उसका गोश्त खाना हलाल है, क्योंकि वो चाहे किसी के भी नाम से पल रहा था लेकिन ज़िबाह के वक्त उस पर जो नाम लिया गया वो अल्लाह का है, इस बुनियाद पर उसको खाना जायज़ है। तो आप मुझे ये बताइए सुनने वाले हजरात, जो बकरा या गाय मंदिरों के नाम पर पले और अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबाह करने पर वो जब वो हलाल हो सकता है, तो गौसे पाक के नाम पर पलने वाली गाय या बकरा अल्लाह के नाम पर अगर हलाल किया जाए, ज़िबाह किया जाए, तो वो हमारे लिए खाना जायज़ क्यों नहीं हो सकता है। जब हमने उनसे ये बात की तो मौसूफ के पास कोई भी जवाब नहीं था और उन्होंने अपना मौजू चेंज करके इस्तिआनत की तरफ ले आए। ये सिर्फ एक किताब दिखा रहे हैं हम, ये तो सिर्फ एक किताब है, हमारे पास इतनी सारी कुतुब फ़िक़्ह मौजूद हैं, कुतुब तफसीर मौजूद हैं, इसमें सब में यही मसला मौजूद है, क्योंकि पहला या बाद में होना कोई मदारे हलाल और हराम नहीं है। जानवर का हलाल होना और हराम होना इसका मदार बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पे है। अगर किसी ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर के ज़िबाह किया तो वो हलाल हो जाएगा। जब वो इस्तिआनत की तरफ आए तो हमने उनसे ये कहा कि आप ये बताइए, आपके नज़दीक गैरुल्लाह से मदद मांगना, उनको अल्लाह का बंदा समझकर आपके नज़दीक क्या मसला है। तो मौसूफ पहले तो मसला नहीं बता रहे थे, अपना अकीदा नहीं बता रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि गैरुल्लाह से अल्लाह का बंदा समझकर मदद मांगना मा फौकुल अस्बाब ये हराम है, उन्होंने हराम कहा। हमने उनसे ये कहा कि आप कोई दलील दे दें, कोई कुरान की आयत पढ़ें, हदीस पढ़ें, कहीं इजमा या क़ियास से साबित करें। तो उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तो इससे वो साबित कर रहे थे। मैंने कहा कि इसमें मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ मौजूद है, आप गैरुल्लाह की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात क्या थी गैरुल्लाह की, और आप मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ पेश कर रहे हैं, लिहाजा हमें कुरान पाक की आयत से आप गैरुल्लाह ही बताएं। तो मौसूफ ने कहा कि मिन दूनिल्लाह का माना गैरुल्लाह ही होता है। हमने कहा कि अगर मिन दूनिल्लाह का माना गैरुल्लाह होता है तो मुफस्सिरीन ने तो मिन दूनिल्लाह से मुराद असनाम लिया है, बुत लिए हैं, और ये आयत जो आप पढ़ रहे हैं ये बुतों के लिए नाजिल हुई है, जो काफिर लोग बुतों को पुकारते थे, उनकी इबादतें करते थे। लिहाजा जो आयत बुतों के लिए नाजिल हुई है वो आप औलिया इकराम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उन पर आप फिट कर सकते हैं। तो मौसूफ मौलवी सालिम अंजर कासमी देवबंदी हमारी इस बात को लेकर 1 घंटा तक किताबों को तलाश करते रहे, उन्हें कहीं भी अपने दावे पर दलील नहीं मिली, और वो हमसे दलीलें मांगते रहे कि आप जब जायज़ मानते हैं तो दलील दीजिए। हमने कहा कि हमारे पास कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास से बेहिसाब दलाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले आप अपने दावे पर दलील तो कायम करें। जो दलील आप कायम कर रहे हैं हम उसका पहले ही रद्द कर रहे हैं, लिहाजा वो मौसूफ उस पर कोई दलील पेश ना कर सके। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि मेरी इज्जत ख़तरे में है तो उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपना मौजू चेंज करके फिर वो 11वीं शरीफ की तरफ आ गए। अब जब वो 11वीं शरीफ की तरफ आए तो उन्होंने कहा कि 11वीं शरीफ बिदअत है, कुरान और हदीस में 11वीं का कहीं जिक्र नहीं है। हमने कहा कि कुरान और हदीस में उस चीज़ का जिक्र है जो उस ज़माने में थी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो खुद ही हुजूर के 400 साल के बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो उनका जिक्र कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। हमने उनसे ये कहा कि अगर आप नहीं मानते तो मस्जिदों पे मीनार, मस्जिदों के अंदर घड़ी, घंटे जिसमें टाइम देखा जाता है, ये भी कुरान और हदीस में नहीं है, तो आप इनको क्यों मानते हैं। बहरहाल वो इस पर भी खामोश रहे और कोई जवाब ना दे पाए। फिर जब हमने उनको गौसे पाक की 11वीं के सबूत में उन्होंने पूछा कि 11वीं मनाना कहाँ से साबित है, तो हमने उनसे ये कहा कि गौसे पाक के बाद जो औलिया इकराम आए हैं
اور وہ اولیاء وہ محدثین کہ جن کی وجہ سے ہندوستان میں دین اسلام قائم ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے یہ، ایک کتاب ہے اخبار الاخیار اور دوسری کتاب ہے شیخ صاحب کی ما ثبت بالسنہ۔ شیخ صاحب شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایک ایسے محدث ہیں کہ جن کو دیوبندی، سنی، غیر مقلدین تمام یہ لوگ شیخ صاحب کی محدثیت اور علم پر اور آپ کی فقاہت پر سب جو ہے تسلیم کرتے ہیں، فقاہت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جب شیخ صاحب کا حوالہ ان کو پیش کیا، شیخ صاحب نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ 11ویں شریف ہمارے ہندوستان میں جو ہے ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یہ غوث پاک کا عرس ہے۔ صفحہ نمبر 166 اس کے اندر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ان دنوں 11 ربیع الثانی ہی زیادہ مشہور معروف ہے اور غوث العظم کی اولاد اور مشائخ عظام 11ویں تاریخ کو عرس کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ شیخ صاحب 500 سال پرانے عالم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر 11 تاریخ کو مشائخ عظام عرس کرتے ہیں اور غوث پاک کی اولاد یعنی 500 سال پہلے کے مشائخ عرس کر رہے تھے۔ تو موصوف مولوی سالم انظر دیوبندی نے اس کتاب کا اور اس محدث کا انکار کر دیا، کہا کہ اگر انہوں نے ایسا لکھا ہے تو غلط ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد اخبار الاخیار کو پیش کیا، موصوف نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ہم نے پھر خلاصۃ المفاخر فی شان شیخ عبدالقادر جو امام یافع یمنی کی ہے، موصوف نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ بہجت الاسرار کو ہم نے پیش کیا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر جو ہے دوبارہ سے وہ 11ویں شریف کی طرف سے پلٹ کر پھر استعانت پر آ گئے۔ استعانت کے موضوع پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے کہیں سے بھی بتائیے کسی ولی نے کبھی اگر مدد مانگی ہے تو میں نے ان کے لیے امام عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الطبقات الکبریٰ، امام عبدالوہاب شعرانی کی الطبقات الکبریٰ، اور دوسری کتاب الیواقت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ دونوں کتابیں پیش کی اور اس میں حضرت شمس الدین حنفی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کیا کہ جب انہوں نے اپنے ایک مرید کو دور سے مدد مانگنے پر آپ نے اپنے مرید کی مدد کی تھی اور اس کے جوتا پھینک کے مارا تھا۔ جو ڈاکو اس مرید کو جو ہے چور تھا، وہ چوری کرنا چاہتا تھا، اس نے دور سے مدد مانگی، یا شمس الدین حنفی المدد، تو حضرت شمس الدین حنفی نے اپنا جوتا پھینکا اور وہ اس ڈاکو کو لگا۔ اس وقت حضرت شمس الدین حنفی سے وہ مرید 400 میل دور تھا۔ ہم نے وہ جب بات پیش کی کہ اگر استعانت بغیر اللہ ما فوق الاسباب حرام ہے تو پھر یہ کیوں ہوا، تو موصوف نے الطبقات الکبریٰ کے مصنف امام عبدالوہاب شعرانی کا انکار کر دیا اور کہا کہ اگر انہوں نے ایسا لکھا ہے تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر ہم نے موصوف کے لیے انہی کے پیر صاحب، انہی کے عالم صاحب مولوی اشرف علی تھانوی کا حوالہ پیش کیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، ان کے انتقال کے بعد وہ جلاحہ روزانہ میرے حضرت کے مزار پر جاتا تھا اور مزار سے اس کے لیے روٹی باہر آتی تھی۔ میں نے یہ واقعہ پیش کیا تو موصوف نے حاجی امداد اللہ پر نازیبا کلمات کہے اور کہا کہ حاجی امداد اللہ عالم نہیں تھے، وہ بے پڑھے انسان تھے، انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور ان کی باتیں، ان کی کتابیں ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہیں۔ جبکہ مولوی اشرف علی تھانوی الاضافات الیومیہ میں کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی کچھ فیض ملا ہے وہ حاجی امداد اللہ سے ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب مولوی انظر سالم قاسمی دیوبندی نے کیا اور اس کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام لے کر یہ دیوبندی کہلاتے ہیں انہی کی کتابوں کا اب یہ انکار بھی کرنے لگے ہیں، فقط کس لیے؟ اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ لہٰذا جب مولوی سالم موصوف کے پاس کوئی دلیل نہ بنی اور اپنے دعوے پر دلیل نہ ہوئی اور ہمارے سوالوں کے جواب ان سے نہ بنے تو انہوں نے یہاں سے بھاگنے کا ایک حیلہ بنایا
اور چیخنے لگے، چلانے لگے اور جو ہے طرح طرح کی نازیبا بات کہنے لگے اور وہ یہاں سے بھاگنے لگے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے یہاں عزت سے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو عزت سے ہی واپس کریں گے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ راستہ چھوڑ دیں، حضرت کو عزت سے آپ بھیج دیں۔ ان کو ہم نے بھیج دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اس کے بعد مختصر تفصیل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت حضرت، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بحث میں بھی حضرت علامہ و مولانا مفتی عمر فاروق ازہری صاحب جو کہ جامعۃ الازہر مصر سے فارغ التحصیل ہیں، یہ بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ ان کی زبانی سنیں کہ کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ محترم مشاہدین اکرام، جیسا کہ اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ 2 روز قبل یعنی بروز منگل رات 10 بجے شہر چنگیری میں دارالعلوم حضرت محبت شاہ مستان علیہ الرحمۃ و رضوان میں ایک علمی مباحثہ ہوا، جس میں ایک دیوبندی عالم نے اپنی مسجد میں یہ تقریر کی تھی کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے جو بکرے چھوڑے جاتے ہیں اور جو ان کی جانب منسوخ کر کے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اس کا ذبح کرنا حرام ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مندر میں ذبح کرنا ہو۔ اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جانوروں کو ایسی جگہوں پر ذبح کرنا جہاں پر شرکیہ کام ہوتے ہیں، جہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اگرچہ بسم اللہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ فقط اتنا ہی تھا اور اسی پر ان سے مطالبہ بھی تھا۔ تو جب موصوف یہاں پر تشریف لائے اور ان سے اس حرام پر مطالبہ کیا گیا، دلیل کا مطالبہ کیا گیا، تو انہوں نے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر باتیں گھماتے رہے، اور جو متعینہ موضوع تھا ہمارا اس پر تھوڑی دیر ادھر ادھر بحث کرنے کے بعد وہ استعانت بالغیر کی طرف گئے، پھر جو ہے ندا پر چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے گھومتے گھومتے مسئلہ گھومتا رہا۔ جو ہمارا اصل موضوع تھا تو اس پر نہ وہ دلیل پیش کیے اور نہ ہی اس کو انہوں نے مانا۔ تو ہماری وضاحت اس مسئلے کو لے کر یہ ہے کہ الحمدللہ کتب فقہ، کتب احادیث میں یہ مسئلہ وضاحتاً موجود ہے کہ تعیین مکان کے ساتھ بھی ذبح کرنا جائز ہے، جبکہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے اس دن بھی یہ جواب دیا تھا، اور الحمدللہ آج بھی اس کی وضاحت کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے مفتی صاحب نے بھی اس ویڈیو میں کتابوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ حضرات تک یہ مسئلہ پہنچایا اور اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز جائز ہے، درست ہے، اور کتب فقہ، کتب احادیث سے جائز ہے۔ اور موصوف نے جو سوال بھیجا تھا اس میں جو تعیین مکان ہے یا ٹیمپلز کا تذکرہ ہے، تو یہ عزل و شرع غلط ہے۔ تو لہٰذا ہم اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ وضاحتی نامہ آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ فقط یہ ایک علمی مباحثہ تھا، علمی مذاکرہ تھا، لہٰذا اس سے ہمارا مقصود کوئی انتشار نہیں تھا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مزید کسی کے ذہن میں خلجان ہو، کسی کے ذہن میں شک و شبہات ہوں ان مسائل کو لے کر کے، تو وہ ہمیشہ ان کا ویلکم ہے ہمارے دارالعلوم اور دارالفتہ میں۔ آپ آئیں اور اس کی وضاحت چاہیں تو ہم کتابوں کی روشنی میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیں گے اور پوری وضاحت اور پورا سیٹسفائڈ کریں گے آپ کو۔ لہذا آپ حضرات اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے اور حق صراط المستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ پھر موصوف مولوی سالم دیوبندی نے جو کتاب لکھی تھی نظمات بے مثال، اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا، نعرہ غوث و علی ہو یا جے بجرنگ بلی، رضویت ہے شرکیہ باتوں کے پھیلانے کا نام۔ یہاں پر انہوں نے 3 باتیں پیش کیں۔ ایک تو غوث اعظم اور حضرت علی کا نعرہ لگانا یہ بجرنگ بلی کے برابر ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پیش کی کہ غوث اعظم اور بجرنگ بلی مرتبے میں دونوں برابر ہیں۔ اور تیسری بات یہ پیش کی کہ سارے رضوی مشرک ہیں۔
ہم نے اس کے اوپر ان سے دلیل مانگی تو موصوف نے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید موصوف اپنے اس شعر سے توبہ کریں گے، لیکن انہوں نے توبہ نہ کرنے کی بجائے اپنی کتاب کے ان اشعار کو یہ کہا کہ یہ شعر میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، آج بھی ٹھیک ہے۔ لہذا موصوف دیوبندی کی اس بات اور اس اظہار خیال سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہما کو وہ کس درجے میں مانتا ہے اور کتنی ان سے محبت رکھتا ہے۔ اگر غوث اعظم سے محبت ہوتی تو قطعاً ان کی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکل۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین، آپ حضرات نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں علمی مباحثہ ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے فخر چندگیری حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد زبیر غزالی صاحب اور دیوبندی عالم کوثر مسجد کے امام مولوی سالم قاسمی کے ساتھ بات اتنی سی تھی کہ 11ویں شریف اور دوسرے جو ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس کا کھانا مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے، تو دیوبندی عالم کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب حرام ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے دارالعلوم میں ایک بیٹھک ہوئی تھی اور اس میں دیوبندی عالم آیا اور اس نے جو باتیں شروع ہوئی تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ فرض کرو کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آیا اور ہم نے کوئی جانور ذبح اس لیے کیا کہ اس کو کھا کر مہمان ہمارا خوش ہوگا، تو یہ بھی حرام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں پوری دنیا میں سننے والے مسلمانوں سے، چاہے وہ علماء ہو چاہے عوام، وہ کسی بھی جماعت کے رہنے والے ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں یہ بتائیں کہ ہر جگہ مہمان کی آمد پر، چاہے وہ شادی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، یا عام طور پہ جب مہمان آتے ہیں، کوئی خاص مہمان آتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ مرغی ہی صحیح، اور اس وقت کسی کے بھی ذبح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس جانور کے ذبح سے تقرب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ اس وقت یقیناً مقصد اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان کی آمد ہے اور گوشت کا انتظام کیا جائے، اور یقیناً مہمان کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ ہمارا میزبان نے ہماری اچھی عزت کی۔ اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مہمان کی عزت بھی اسلام کے حکم میں ہے، اور وہ بھی عبادت بن ہی جاتی ہے کہ جب اسلام کے حکم پر عمل ہم جب کریں گے تو یقیناً اسلام اس کو چاہتا ہے، اور جس چیز کو اسلام چاہے اور ہم عمل کریں تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور وہ چیز عبادت بنتی ہے، لیکن مقصد جو ہوتا ہے مہمان کی خوشی ہوتی ہے، اسے بھی وہ حرام کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ دنیا میں کون مسلمان حرام سے بچے گا؟ مزید یہ کہ یہاں پہ جو کچھ ولیمہ، دعوتیں، ساری چیزیں، ولیمہ ہے، شادی کی تقریب ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک لفظ سے کہ جانور کسی کی خوشی کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں مسلمانوں کو کیسے احکام کے ذریعے مسلمانوں کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسی تبلیغ، ایسا علم یقیناً شیطانی تو ہو سکتا ہے بٹ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، میں یہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہاں پہ ایک چیز اور بھی بار بار عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا تھا دیوبندی عالم کی طرف سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں امن ہو، سکون ہو، اور تمام مذہب والے، تمام عقیدے والے مل جل کر رہیں۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ چلو بھائی، اگر آپ کی یہ مراد ہے، یہ مقصد ہے اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ سب مل کر رہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل سنت و جماعت میں شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ اس سے اتحاد میں اضافہ ہوگا اور سب مل کر رہیں گے۔ پھر انہوں نے آئے بائیں شاید دیکھنا شروع کر دیا۔ تو عزیز دوستو، ان باتوں میں نہ آئے۔ کوئی بھی، اللہ کے حبیب نے جب ارشاد فرما دیا 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی جنتی، تو یقیناً یہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس طریقے کے مسائل میں جب باتیں ہوتی ہیں تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ سینہ ٹھوک کر
कमरे के अंदर हो, मस्जिद का मेंबर हो या स्टेज हो, हर जगह एक ही मसले का बयान करते हैं। और जो दूसरे फिरके वाले होते हैं अपने अंदरूनी खाने में तो कुछ और बोलते हैं, जब बाहर की बात आती है तो फिर उनके मामला अलग हो जाते हैं। आप हजरात उस मुनाजरे को ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी आप आम करें, दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ, ताकि हर खास व आम उसे सुने, उसको उस इल्मी मुबाहिसे को भी सुने, इस तौज़ीही बयान को भी सुने। अल्लाह करीम सबको बरकतें अता फरमाए। आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि दूसरे अहबाब भी, दूसरे भाई भी, दूसरे लोग भी इसको सुनकर फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व